اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد کو فوراً قبول فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد کو دور کرے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی سورہ کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ آپ ہم سے کہیں گے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا گیا، چوتھا اس وقت جب یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے اور اس کو اپنی زندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا آخرت اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی قرآن کریم میں سے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی لکھی گئی، اور نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کی دعا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا اگر کسی سے جائز مراد مانگی ہے جو پوری نہ ہوئی تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر اٹھا لیں، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد فوراً قبول ہوگی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجلب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں، آپ بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے، اور وہ راز دنیا کی باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے
اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقام بلند پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی پوری پڑھ لینی ہے 7 مرتبہ اور ایک بار پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دن میں اگر 2 مرتبہ آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے۔ لیکن اگر دن میں ایک بار کرنے سے نہ آئے تو آپ اس عمل کو 2 بار بھی کر سکتے ہیں۔ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو مزے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھ لیے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے۔ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ محترم ناظرین، رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔